بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم درس قدوی کے سلسلے کے اندر خیال شرط پڑھ چکے تھے، اور آج انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم خیال رویت پڑھیں گے، اور خیال رویت اور خیال شرط کے درمیان جو تعلق ہے وہ ہم خیال شرط کے متعلق جو ابتدائی باتیں ہیں اس میں بیان کر چکے ہیں، تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ آج ہم سنتے ہیں خیال رویت کے حوالے سے۔ تو خیال رویت کے حوالے سے آج کے ہم ٹاپک میں اس کے متعلق 5 چیزیں ہم سنیں گے کہ یہ خیال رویت ہے کیا، کہاں سے ثابت ہے، یہ کس کو حاصل ہوگا، کن عقود میں یہ ہوگا، اور یہ خیال کب ختم ہوگا۔ یہ 5 چیزیں انشاءاللہ تعالی آج ہم سنیں گے۔ تو سب سے پہلے خیال رویت ہے کیا؟ تو بالخصوص ہمارے آج کل کے دور میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بندہ کوئی چیز خریدتا ہے مگر اس کو دیکھتا نہیں ہے، دیکھے بغیر خرید لیتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال یوں ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی گیا دکان پر، تو اب اس نے جو ہے وہ بورے کے اندر اس کو وہ چاول ہیں یا اس قسم کا کوئی راشن ہے وہ بورے کے اندر بند ہے۔ اب اس نے بورے کو کھول کر نہیں دیکھا کہ یہ کس قسم کا ہے، وہ بند ہے۔ اس نے کہا اس قسم کو چاول چاہیے، اس نے اٹھا کر یہ بورا دے دیا، اس نے پیسے دیے، چاول بورا کھول کر دیکھا نہیں، اور گھر لے آیا۔ جب گھر لے آیا اور آ کر اس نے بورا کھولا، دیکھا کہ یار یہ چلو جنس تو وہی ہے مگر مجھے یہ والے چاول اب پسند نہیں آ رہے، دیکھیں اس نے اب ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس کی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہمارے معاشرے میں رائج ہے، عام ہے، وہ ہے آن لائن خریداری۔ اب آن لائن ہم ایک چیز موبائل پر دیکھتے ہیں، پسند آگے کیا یہ چیز تو بہت اچھی ہے، کام کی ہے، یہ مجھے خریدنی ہے، ٹھیک۔ اب تصویر میں دیکھنا یہ اصل چیز کا دیکھنا نہیں ہے، تصویر الگ ہے اور وہ اصل چیز وہ الگ ہے۔ اور جن افراد نے یہ آن لائن خریداری کی ہوگی ان کو تو تجربہ بھی ہوگا کہ بھئی تصویر میں ایک چیز دکھنے میں ایک انداز سے لگتی ہے کہ یہ اس قسم کی ہوگی، اور تصویر دیکھنے کے بعد ذہن میں اس کا ایک الگ سے خاکہ ہوتا ہے، مگر جب آپ آرڈر دے دیتے ہیں اور وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا مگر یہ تو اس انداز سے نہیں نکلی جیسا میں نے تصویر دیکھ کر سوچا تھا۔ تو تصویر کا دیکھنا الگ ہے اور حقیقی طور پر آمنے سامنے اس چیز کو دیکھنا یہ الگ ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں جب ہم نے اصل چیز کو نہیں دیکھا اور ہم نے خریداری کر لی ہے تو اب کیا حکم ہے؟ تو یہ ہوا خیال رویت کہ اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یہ حکم ہوگا کہ وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ، کہ کسی نے کوئی چیز خریدی اس کو دیکھا نہیں ہے تو فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، بے تو جائز ہو جائے گی، مگر وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ، مگر جب یہ اس چیز کو دیکھے گا تو اسے خیال حاصل ہوگا۔ تو اب خریدتے وقت نہیں دیکھا تھا، بعد میں دیکھا تو دیکھنے سے جو اسے خیال حاصل ہوا، اس خیال کو، اس اختیار کو، اس آپشن کو کہتے ہیں خیال رؤیت۔ اب اس میں اس کو اختیار ہے کس چیز کا ایسے آپشن حاصل ہوا، اس کو 2 آپشن اب حاصل ہوں گے، ان شاء اخذہ، چاہے تو جتنے پیسے دیے تو اتنے میں یہ چیز رکھ لے کہ بے بس خیر اب ہو گیا سو ہو گیا، اب میں اس کو رکھ لیتا ہوں، واپس نہیں لوٹاتا۔ دوسری چیز اختیار یہ ہے وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، اور اگر چاہے تو یہ سودا کینسل کر لی، ریجیکٹ کر لی، وہ چیز ان کو واپس بھیج دے۔ تو یہ اس کو خیال رویت حاصل ہوگا جس نے خریداری کے وقت وہ چیز دیکھی نہیں تھی۔ یہ ہوا اپنا خیال رویت۔ اب دوسری بات کہ یہ خیال کہاں سے ثابت ہے، کہ بھائی یہ جب آپ کسی سے اپنے آن لائن کوئی چیز خریدی اور دیکھا کہ یہ تو وہ نہیں جو میں نے تصویر میں دیکھی تھی، یا تصویر دیکھ کر جو میرے ذہن میں خاکہ تھا یہ چیز اس انداز سے نہیں ہے، اب یہ سامنے اب اصل چیز کو دیکھا تو پسند نہیں آئی، آپ ریجیکٹ کر رہے ہو، واپس کر رہے ہو، تو اب اگلا بندہ کہے گا کہ بھئی آپ کے پاس کیا پروف ہے، کہاں سے یہ بات ثابت ہے کہ اب جب آپ اب دیکھو تو مجھے آپ ریجیکٹ کرو۔ تو اس کے حوالے سے ایک تو اپنے
दार-ए-क़ुतनी के अंदर ये हदीस पाक मज़कूर है। हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन इश्तरा शैअन लम यरहु, जब किसी शख्स ने ऐसी चीज़ ख़रीदी कि जिसको उसने नहीं देखा, फ़हुवा बिलख़ियार इज़ा रआहु, तो उसे इख्तियार होगा जब वो उस चीज़ को देखे। किस चीज़ का इख्तियार होगा? चाहे तो ले ले, चाहे तो रिजेक्ट कर ले। इसकी सनद में अगरचे कुछ मुहद्दिसीन किराम का कलाम है, मगर ये बात याद रखें कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी सनद से भी इस रवायत को रिवायत किया है, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सनद भी पावरफुल, और उनका अहादीस से इस्तिदलाल करने का अंदाज़ भी पावरफुल है। और दूसरी रिवायत है बैकी शरीफ और शरमानुल असर वगैरह के अंदर, वो यूँ है कि हज़रत सय्यदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफ़ा रसूल हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने हज़रत सय्यदुना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी बसरा की एक ज़मीन बेची। अब हाल ये था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने बसरे वाली ज़मीन को नहीं देखा था जो हज़रत उस्मान बेच रहे हैं, और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ख़रीदार हैं, मुश्तरी हैं, परचेज़र हैं, इन्होंने भी जो है वो उस ज़मीन को नहीं देखा, दोनों ने नहीं देखा। अब हुआ यूँ कि कुछ लोग जब हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले और उनको कहा कि भाई सुना है कि आपने एक ज़मीन ख़रीदी है जिसको आपने देखा ही नहीं है, ये तो आपके साथ धोखा हो गया, जब आपने देखा ही नहीं आपने उसको ख़रीद लिया तो ये आपसे धोखा हो गया। आपने फरमाया मुझे इख्तियार है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो लिहाजा मुझे इख्तियार है, जब मैं देखूंगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा, पसंद नहीं है तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोग मिले, कहा कि हज़रत आपने ज़मीन देखी नहीं है और ऐसी आपने बेच दी, हो सकता है बहुत उम्दा किस्म की ज़मीन हो और आपने जो है वो बेची है, हो सकता है कि आपने कम दाम में बेची हो, तो लिहाजा इसी सूरत में आपको धोखा हो गया है। तो आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैंने बग़ैर देखे बेची है, मुझे इख्तियार है। अब दोनों ने यही कहा। अब इन दोनों के दरमियान जो है आपस में मामला चला, तो फिर ये हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और कहा कि भाई ये हमारा मामला हुआ है। और हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्होंने दीगर सहाबा की मौजूदगी में ये फ़ैसला किया कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इख्तियार होगा, ये सेलर हैं और ये परचेज़र हैं, मुश्तरी हैं, इनको इख्तियार हासिल होगा। इन्होंने देखी नहीं, देखे बगैर ख़रीदी है तो इनको इख्तियार हासिल होगा। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अनदेखे अपनी चीज़ बेच दी, इनको इख्तियार हासिल नहीं होगा। ठीक, और ये इनका फ़ैसला सहाबा की मौजूदगी में था, इसे इजमाए सुकूती कहते हैं। और इस फ़ैसले करने पर किसी भी सहाबी ने हज़रत सय्यदुना जुबैर बिन मुतअम से इख्तिलाफ़ नहीं किया। तो लिहाजा यहाँ से भी इस ख्याल रुयत का सबूत हमें मिलता है कि जब बंदा कोई चीज़ ख़रीदता है, देखा नहीं है उस चीज़ को, तो अब जब देख लेगा तब उसे इख्तियार हासिल होगा। ये दो मुख्तसर तौर पर दलीलें आपको ज़िक्र की कि ये कहाँ से साबित है। अब रहा तीसरी चीज़ कि ये किसको हासिल होगा, तो इस रिवायत से भी हमें पता चल गया कि ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुश्तरी को हासिल होगा, बाय को हासिल नहीं होगा। जो परचेज़ करने वाला है, परचेज़ करने वाला, ख़रीदने वाला बंदा, उसने कोई चीज़ देखे बगैर ख़रीद ली, अब इसको इख्तियार है कि देखने के बाद वापस करे या ख़रीदे। और जबकि बेचने वाले ने, जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या हमने सुना कि उन्होंने अपनी चीज़ देखे बगैर आके सेल कर दी, तो अब इसको जो है वो बाद में इख्तियार हासिल नहीं होगा। ठीक, तो सेलर हज़रात जो बेचने वाले उनको भी चाहिए कि देख भाल कर फिर ही वो अपनी चीज़ बेच दें। तो यही बात साहिब कुदरत फरमाते हैं कि वमन बाअ मा लम यरहु फला खियार लहू, जिस शख्स ने बेचा अपनी ऐसी चीज़ को कि जो उसने देखी नहीं है, देखे बगैर आगे बेच दिया। इसकी वसीयत में कोई चीज़ आई हुई थी, बताया कि भाई आपकी वसीयत में ये चीज़ आई है, तो उसने कहा कि ये चीज़ मैं फ़लाँ को बेचता हूँ। फ़लाँ ने कहा कि ठीक है, ये चीज़ मैंने आपसे इतने में ख़रीद ली, देखे बगैर इसने आगे बेच दी, तो अब ये इसका बेचना हो गया। अब इसको कोई इख्तियार नहीं है, देखने के बाद ये इस सौदे को कैंसिल नहीं कर सकता।
ٹھیک، کہ یہ مسئلہ اب ہو گیا کہ یہ خیال کس کو حاصل ہوگا۔ اب چوتھے نمبر پر کہ یہ خیال رؤیت کون سے عقود میں ہوگا، جیسا کہ خیال شرط میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ خیال شرط جو ہے وہ محض خرید و فروخت کے معاملات میں نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اجارے وغیرہ دیگر معاملات میں بھی ہوتا ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں خیال شرط نہیں ہوتا، وہ چیز ہم خیال شرط میں سن چکے تھے۔ اسی طرح خیال رؤیت کے اندر بھی یہی والی چیز ہے کہ یہ خیال رؤیت کون سے عقود میں ہوگا اور کون سے عقود میں نہیں ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے یہ آپ اصول اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہر وہ عقد، ہر وہ معاملہ، ہر وہ سودا کہ جو قابل فسخ ہو، جس سے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہو، تو اس کے اندر یہ خیال رؤیت ہو سکتا ہے۔ اب جو ریجیکٹ ہو سکتا ہو، جس سے فسخ کیا جا سکتا ہو، وہ کون سے ہیں؟ ایک تو یہی خرید و فروخت والا معاملہ ہو گیا کہ اسے ہم فسخ کر سکتے ہیں، خریدا پھر ہم نے سودا کینسل کر دیا کہ بھائی نہیں اب مجھے نہیں خریدنا یا اب مجھے نہیں بیچنا۔ اسی طرح دوسرا ہے اجارہ، کہ اجارہ یعنی ہم کسی کو اپنا ملازم رکھتے ہیں یا کوئی چیز رینٹ پر لیتے ہیں، تو اب اس کے اندر بھی وہ رینٹ ختم بھی ہو سکتی ہے، وہ ملازم کو ہم جواب بھی دے سکتی ہیں، ملازم خود بھی جواب دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ قابل فسخ ہوتی ہیں۔ تو اجارہ یہ جب اگر ہم کوئی چیز رینٹ پر لیتے ہیں، اب اگلے بندے نے جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا نہیں ہے جو یہ رینٹ پر لے رہا ہے، تو اب اس میں بھی اس کو اختیار ہوگا کہ جب اس نے جیسے کسی کو جگہ رہنے کے لیے چاہیے تھی رینٹ پر، اس نے اگلے بندے نے کہا کہ بھائی میری جگہ ہے 2 کمرے اتنا صحن ہے فلاں ایریا میں، اور میں اتنے روپے آپ سے منتھلی کرائے کے لوں گا۔ یہ کہہ رہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں آپ سے لے لیتا ہوں، مگر ابھی تو اس نے کہا کہ لے لیتا ہوں، مگر جب یہ گیا جگہ دیکھی کیا یہ تو تنگ جگہ ہے، یا محلہ صحیح نہیں ہے، یا جگہ جو ہے وہ اس اعتبار سے یا اس سہولت میں نہیں ہے جو سہولت مجھے مطلوب ہے، تو اب دیکھنے کے بعد یہ اجارہ کرنے والا یہ جواب دے سکتا ہے کہ بھائی پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا، مگر اب جب میں اصل جگہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھنے کے بعد یہ جواب دے سکتا ہے۔ اجارے کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور اپنا بے کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں قابل فسخ ہیں، اور وہ عقود کی جو قابل فسخ نہیں ہیں، جیسے مہر قابل فسخ نہیں ہے کہ میاں بیوی شادی کے بعد اب جو میاں ہے شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے کہے کہ بھائی میں اپنا مہر واپس لیتا ہوں، میں مہر کو فسخ کر دیتا ہوں، تو اس کو فسخ کرنے کا اختیار شوہر کو نہیں ہے۔ تو اب مہر کے اندر خیال رؤیت نہیں ہوگا۔ مثلا کہا تھا کہ میں مہر میں یہ چیز دیتا ہوں، بیوی نے وہ چیز دیکھی نہیں، پھر بعد میں جب دیکھی اب کہ مجھے یہ پسند نہیں آ رہی، مجھے کوئی اور دو، تو ایسا مطالبہ بیوی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بدلے کھلا کیا ہوتا ہے کہ یعنی طلاق بالعوض بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت کہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ آپ طلاق دے دو، اس کے بدلے میں آپ کو اتنے روپے دیتی ہوں۔ تو اب یہ جو روپے دیتی ہوں تو یہ بھی قابل فسخ نہیں ہے کہ جب شوہر نے طلاق دے دی اب وہ عورت کہے کہ جو ہے وہ میں پیسے واپس لیتی ہوں یا اس سودے کو میں فسخ کرتی ہوں، کینسل کرتی ہوں، تو یہ بدل خلا جو ہے یہ کینسل نہیں ہو سکتا، ریجیکٹ نہیں ہو سکتا، تو اس کے اندر خیال رؤیت والا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا۔ امید ہے یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ کون سے عقود میں خیال رؤیت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ خیال رؤیت ختم کب ہوگا، کہ ایک بندہ ہے اس نے چیز دیکھی نہیں، تو اب یہ کب تک اس کو ختم کر سکتا ہے؟ تو اس کے ختم ہونے کی متعدد صورتیں، اس کی ایک صورت تو یہی ہے کہ اس نے دیکھا بھلے پسند نہ آتی ہو مگر اس نے اوکے کر دیا کہ بس ٹھیک ہے اب میں اسے اپنے استعمال میں لے لیتا ہوں، رضامندی کا اظہار کر دیا، تو دیکھنے کے بعد پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر دیکھی نہیں ہے پہلے رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو اس سے خیال رؤیت ختم نہیں ہوگا، ختم تب ہوگا کہ جب دیکھنے کے بعد رضامندی کا اظہار کرے۔ دوسرے نمبر پر ختم ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس قسم کا کوئی تصرف کر دے، اس قسم کا کوئی اس کا یوز کرے کہ جس میں وہ چیز قابل واپسی نہ ہو سکے۔ جیسے اس نے غلام خریدا تھا اس کو آزاد کر دیا، کوئی پھل خریدا تھا اس کو کھا لیا، تو اب یہ ریجیکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اسی طرح یہ اس کے اندر اس نے کسی اور کا حق وابستہ کر لیا، کسی اور کا حق کیسے وابستہ کر لیا کہ یہ چیز اس نے دیکھی نہیں تھی، دیکھے بغیر خریدی، پھر دیکھے بغیر آگے بیچ دی، تو اب اگلے بندے کا حق اس میں وابستہ ہو گیا، اس کا حق اب نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اس نے جو رینٹ پہ دے دی،
تو اب بھی جو ہے وہ دیکھ اس نے آگے رینٹ پہ دی تھی تو اب اگلے بندے کا ایسے سے حق وابستہ ہو گیا، یہ آگے جو ہے وہ اس نے گروی دے دی کسی اور کو، تو اب اس صورت میں کسی اور بندے کا اس چیز سے حق وابستہ ہو گیا، تو اب جو ہے اس کو خیال رویت نہیں رہا، اس کا خیال رویت ختم ہو گیا۔ اسی طرح اس کے جو چیز ہے اس کا کچھ حصہ اس نے ختم کر لیا، یا مکمل کو ختم کیا، یا اس کے کچھ حصے کو ختم کیا، یا اس کے اندر کچھ زیادتی کر لی، بہت زیادہ اس کے اندر اس نے ایکسٹرا چیزیں اس کے اندر مکس کر دی، مثلاً یہ آٹا لایا تھا اس کو گوندھ کے اس نے روٹیاں بنا لی، یا اسی طرح اور کوئی چیز لایا تھا، گھی لایا تھا اس کا یہ اس نے کچھ اور بنا دیا، مکھن لایا تھا اس کے اندر کچھ اور اس نے مکس کر کے کوئی اور چیز اس نے بنا دی، تو اب اس کو اصلی حالت میں اس نے وہ نہیں رکھا، تو یہ بھی وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اس کا خیال رویت ختم ہو گیا، اب یہ اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ امید ہے یہ مسائل سمجھ میں آ گئی ہوں۔